وعن محمد رحمه الله أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونها لا يسترجع منها بشيء لأنه يسير فصار في حكم حاله. وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها، ومعناه إذا تزوج بإذن المولى لأنه دين وجب في صحته بوجود سببه وقد ظهر بالجموع في حق المولى، ويتعلق برغبته كدين التجارة في العبد التاجر، وله أن يقتدي أن حقها في نفقته لا في عين رغبته. ولو مات العبد سقط وكذا إذا كمل في صحيحه لأنه وسيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها. صورت مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کا نفقہ شوہر پر چونکہ واجب ہوتا ہے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ 4-5 ماہ یا سال گزر گیا، شوہر نے خرچہ نہیں دیا اور نہ اس میں مطالبہ ہوا. یہ ایام گزرنے کے بعد اب مطالبہ کرتے ہیں کہ صاحب کا میرا نفقہ دو، تو صاحب کا نفقہ نہیں ملے گا. ہاں، 2 صورتوں میں ملے گا. پہلی صورت یہ ہے کہ قاضی نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے اس کا ماہوار اتنا خرچہ ہے، پھر 4-5 ماہ گزر گئے نہیں دیا تو اب اس کو دینا پڑے گا. یا خود عورت نے اپنے شوہر سے کسی خاص مقدار پر صلح کی ہوئی تھی کہ ہر ماہ اتنا دو گے، پھر نہیں دیا، کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر طے نہیں تھا پہلے سے، پھر اچانک سے کہتی ہے کہ صاحب کو خرچہ دو، تو وہ خرچہ اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ خرچہ جو ہے نفقہ ایک صلہ ہے، تبرع اور احسان ہے، یہ کسی شے کا عوض نہیں ہے. تو لہذا اس کا وجوب صرف قضاء قاضی سے ہوگا، یا یہ ہے کہ آپس میں مصالحت کر لے، اس کے علاوہ وجوب نہیں ہے. تو ہبہ جو ہے قبضہ کے بغیر مستحکم نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ قبضہ نہیں ہوا پہلے تو اس کا مطالبہ اب نہیں کر سکے گی. ہاں، قاضی فیصلہ کر دے تب بھی مطالبہ ہو سکتا ہے، یا خود صلح کر لے، کسی خاص مقدار پر صلح کر لے تب بھی مطالبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قضاء قاضی سے زیادہ اقوا اپنی جو مصالحت کی ہے وہ زیادہ قوی ہے. کیونکہ ایک شخص کو اپنی ذات پر جتنی قدرت حاصل ہے، کسی قاضی وغیرہ کو کسی کی ذات پر اتنی قدرت حاصل نہیں ہوتی. تو جب قاضی کے فیصلے کو معتبر مانا جا رہا ہے، تو اگر آدمی خود فیصلہ کرتا ہے پہلے سے کوئی، تو وہ مطلب کہ اولا معتبر مانا جائے گا، اور اس بنیاد پر بھی صاحب کا خرچہ یا مطالبہ کر سکے گی. ہاں، جو مہر کا مسئلہ ہے وہ چونکہ مل کا عوض ہے، تو وہ ہر حال میں اس کا مطالبہ کرے گی، چاہے قاضی نے فیصلہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس میں قضاء قاضی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مہر عوض ہے کس کا؟ ملک کا. اس لیے چونکہ ملک کا عوض ہے تو وہ ہر حال میں اس کو دینا پڑے گا، چاہے وہاں قاضی کا فیصلہ ہو یا نہ ہو. صحیح ہے. وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنَّفْقَةِ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر شوہر پر فیصلہ کر دیا گیا کہ آپ نے ہر ماہ اس کو اتنا خرچہ دینا ہے، یا قضاء قاضی یا آپس میں صلح کر لی تھی، لیکن اس طرح خرچہ دیا نہیں اس نے، 4-5 ماہ گزر گئے، ایک گزرنے کے بعد شوہر مر گیا، اب کیا ہوگا صاحب کا خرچے کا؟ وہ تو طے تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ اب یہاں پر مرنے کے بعد وہ نفقہ ساقط ہو جائے گا، اب اس کا مطالبہ نہیں ہو سکے گا. یہ ایسے ہی زوجہ مر گئی تب بھی اس کے ورثہ مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں، کہ آپ نے پڑھا یہ نفقہ ایک صلہ رحمی ہے، اور جتنے بھی صلات ہیں ہبہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ موت کے ساتھ ساقط ہو جاتے ہیں. اگر قبضہ نہ کیا جائے نا تو موت کی وجہ سے تمام صلات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ہبہ، کسی نے کچھ کسی کو ہبہ کی، پیر صاحب کو کچھ ہبہ کی، لیکن پیر صاحب نے قبضہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے فوت ہو گئے، تو ہبہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط. یہاں بھی ایسے، یہاں بھی یہ خرچہ جو متعین تھا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہبہ کی طرح ہے، چونکہ مرد یا عورت کوئی ایک فوت ہو چکا ہے، تو اس لیے یہ ہبہ کیا ہو جائے گا؟ یہ صلہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نفقہ اس کے ذمہ میں دین ہے، قرض ہے، اور یہ موت سے ساقط نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ عوض ہے ملک کا، اس پیچھے بھی گزرا تھا.
تو چونکہ عوض ہے ملک کا تو اس لیے کسی ایک کے مرنے کا ساقط نہیں ہوگا لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ملک کا عوض مہر ہے، یہ نفقہ ملک کا عوض نہیں ہے، ورنہ ایک معوض کے دو عوض ہو جائیں گے اور یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ صلہ ہے، یہ ہبہ کی طرح ہے، یہ عوض نہیں ہے، یہاں پر کسی ایک کے مرنے کے ساتھ ساقط ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفْقَةَ السَّنَةِ اے عجلہا، اسلفہ نے عجلہا، ایک آدمی نے کیا کیا، مثلا پیر صاحب نے اپنی بیوی رضوانہ کو پورے سال کا خرچہ ایڈوانس دے دیا، مثال کے طور پر سال کا خرچہ بتا 20,000، اس نے 20,000 ایڈوانس میں دے دیا کہ یہ لے آپ کا خرچہ ہے۔ پھر کیا ہوا، پیر صاحب جو ہے نا 2-4 ماہ کے بعد مر گئے، فرض کر لے 6 ماہ بعد مر گئے، 6 ماہ ابھی باقی تھے، تو کیا جو 6 ماہ کا خرچہ ایڈوانس رہ گیا ہے اس کا مطالبہ پیر صاحب کا ورثاء کریں گے، وہ واپس لیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ تو فرمایا جو پیر صاحب دے چکے سو دے چکے، اب اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حضرات شیخین کا مسلک۔ لیکن امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا خرچہ وہ گزر چکا 6 ماہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو 6 ماہ باقی ہے ابھی اس کا مطالبہ شوہر کے ورثاء کریں گے اور اسے واپس لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی پہناوا کا مسئلہ ہے، لباس وغیرہ جو ہوتا ہے اس نے ایڈوانس سال کا دے دیا اور 6 ماہ کے بعد مر گیا، تو یہاں بھی شیخین کے نزدیک اس کا مطالبہ ورثاء نہیں کر سکتے، لیکن امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو 6 ماہ باقی ہے اس کا جو کسوہ یعنی پہناوا وغیرہ تھا اس کا مطالبہ ورثاء کریں گے اور واپس لیں گے۔ امام محمد اور امام شافعی کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو اس نے سال بھر کا عوض دیا ہے یہ عوض ہے احتباس کا، محبوس رکھنے کا، تو جتنا وہ محبوس ہوئی ہے اتنا تو خرچہ دیا جا چکا، لیکن جو زائد تھا وہ اس کے مستحق نہیں ہے، اس کے بدلے میں احتباس نہیں ہے، چونکہ اس کے بدلے میں احتباس نہیں ہے تو استحقاق باطل ہو گیا، تو استحقاق باطل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ عوض جو دیا تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا اور ورثاء کو واپس دینا پڑے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہتے ہیں جیسے قاضی کا خرچہ عوام الناس کے مال میں ہوتا ہے، اب قاضی کو ایڈوانس سال کا خرچہ دے دیا گیا، 6 ماہ کے بعد قاضی کو معطل کر دیا گیا، تو جو 6 ماہ کا ایڈوانس تھا وہ بیت المال میں واپس کیا جائے گا۔ یا ایسے ہی ایک مجاہد تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، چونکہ عوام کے لیے ملک کے لیے لڑ رہا تھا، اس کو ایڈوانس سال کا خرچہ دے دیا گیا، 6 ماہ کے بعد وہ شہید ہو گیا یا اس کو معطل کر دیا گیا، تو 6 ماہ جو زائد اوپر کھڑے ہیں اس کا خرچہ واپس لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو 6 ماہ زائد کھڑے ہیں جس کے بدلے میں احتباس موجود نہیں ہے، اس خرچے کا مطالبہ بھی پیر صاحب کو ورثاء کریں گے اور اسے واپس لیں گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ امام شافعی امام محمد رحمہ اللہ۔ وَلَهُمَا أَنَّهُ صِلَةٌ، یہاں سے شیخین کی دلیل دی، شیخین کہتے ہیں دیکھو ہم پہلے بتا چکے یہ جو ہے نا نفقہ یہ صلہ ہے، عطیہ کی طرح ہے، اور صلات میں جب قبضہ ہو جائے تو اور قبضہ ہونے کے بعد اور خاص طور پر جب قبضہ دینے کے بعد کسی ایک انتقال ہو جائے تو وہ صلات مستحکم ہو جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں، اب ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، پیر صاحب جو صلہ جو عطیہ کیا ہے زندگی میں تو رجوع کر سکتا تھا، لیکن کسی ایک کی موت کے ساتھ وہ صلہ وہ عطیہ پختہ ہو چکا ہے، اس کا حکم ثابت ہو چکا، اب وہ ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتا، اب واپس لینے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے، مثال کے طور پیر صاحب نے رضوانہ کو صاحب نے خرچہ دیا، لیکن کیا ہوا اس نے اس خرچے کو جو ہے نا کچھ دن استعمال کیا، باقی ہلاک ہو گیا، جان بوجھ کے ہلاک نہیں کیا، خود بخود ہلاک ہو گیا، تو جیسے خود بخود ہلاک ہو جائے تو یہ پیر صاحب مطالبہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہلاک ہونے کے ساتھ اپنے اختراق پہنچ چکا۔ یہاں بھی کسی ایک کی موت کے ساتھ وہ صلہ وہ ہدیہ ہبہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا، اب اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ وعن محمد سے صاحب ہدایت فرما رہے ہیں امام محمد نے مسئلہ کو اختیار کر لیا ہے کہ مثلا سال بھر کا خرچہ دیا، 6 ماہ کے بعد پیر صاحب فوت ہو گئے تو 6 ماہ کا خرچہ واپس لے گے ورثاء، لیکن اگر اس نے خرچہ دیا صرف 1 مہینے کا اور 1 مہینہ پورا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا
مہینے کے جتنے ایام باقی ہیں ان کے خرچے کا مطالبہ شوہر کے ورثاء نہیں کریں گے، کیونکہ ایک مہینہ بہت قلیل مدت ہے اور روزانہ خرچہ دینا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے پورے مہینے کا دیا جاتا ہے، اور پورے مہینے خرچہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر 10-15 دن استعمال کر چکی اور وہ مر گیا تو 10-15 دن کا جو خرچہ ہوگا معمولی سا ہوگا، اس لیے اس کو یوں سمجھیں کہ گویا کہ بس اتنے دنوں کو یہ خرچہ تھا اور پورا ہو گیا ہے، اب مزید ورثاء کو اجازت نہیں دیں گے ہم کہ اس کو مطالبہ کریں۔ ہاں 6 ماہ پڑے ہو، 7 ماہ پڑے ہو، 5 ماہ پڑے ہو، وہ ایک لمبا عرصہ ہے، اس سے خرچہ بھی زیادہ ہوگا، اس لیے اس کا مطالبہ ورثاء کر سکیں گے، تو کم 10-15 دنوں کا جو خرچہ ہے اس کا مطالبہ ورثاء نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام نے آزاد عورت سے شادی کی لیکن شوہر کے آقا کی اجازت کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے جب شادی کر لی ہے، شادی کرنے کے ساتھ اس غلام کو بیوی کا نفقہ بھی دینا پڑے گا، اور حال یہ ہے کہ غلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ آقا کا ہے، تو اس کے ذمہ میں دین ہوتا چلا جائے گا، اس کی گردن پہ محیط ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ عقد موجود ہے، عقد کی وجہ سے اس کو نفقہ تو دینا ہے، اور پھر یہ دین غلام کے ذریعے سے آقا پہ جا کے فٹ ہو جائے گا، کیونکہ آقا نے خود اجازت دی ہے نا، اس لیے آقا اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اب یا تو پھر ایک دو صورتیں ہیں، یا تو آقا کو کہیں گے اب غلام کو بھیج دو تاکہ اسے خرچہ دیا جا سکے، جیسے کہ معذور فی تجارت غلام ہوتا ہے جس کو آقا کہے آپ تجارت کرو، اور وہ تجارت میں ایسا خسارہ کھائے کہ اس کا گردن کو سارا قرضہ محیط ہو جائے، وہاں غلام کو بیچا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم آقا سے کہیں گے آپ نے خود اجازت دی ہے شادی کرنے کی، اب اس کا نفقہ دینا ہے اس نے، لہذا اس کو بیچو۔ اگر نہیں بیچتے تو یہ بھی گنجائش ہے آپ کے لیے مولا صاحب، آقا صاحب، آپ اس کے لیے جو ہے نا جتنا اس کا نفقہ بنتا ہے اس طرح نفقہ دیں آپ، کیونکہ مقصد نفقہ ہے، غلام کو بیچنا نہیں ہے۔ آقا چاہے نفقہ دے دے تب بھی ٹھیک ہے، چاہے غلام کو بیچ دے تب بھی ٹھیک ہے۔ وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ، یہ وہی بات کہ غلام کی گردن پہ قرضہ محیط ہوتا جا رہا تھا یہاں تک کہ غلام مر گیا، تو یہ سارا نفقہ ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلہ تھا، اور صلہ ہبہ کی طرح ہوتا ہے، تو ہبہ میں جب تک قبضہ نہ کیا جائے وہ تام نہیں ہوتا، تو یہاں قبضہ سے پہلے وہ مر گیا ہے، اس لیے صلہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط۔ مر گیا یا قتل کر دیا گیا، دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ صلہ ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ، ایک آزاد آدمی نے جب لونڈی سے شادی کر لی، یعنی ایک آزاد آدمی، مثلا پیر صاحب آزاد ہے، رضوانہ کسی کی لونڈی ہے، پیر صاحب نے رضوانہ سے شادی کر لی، اب کیا ہوگا؟ پیر صاحب کو نفقہ ہوگا؟ ہمیں کیا دیکھیں گے؟ اگر آقا نے رضوانہ کو اجازت دے دی کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ جا کر رات گزارے، اب پیر صاحب پر رضوانہ کا خرچہ ہوگا، کہ احتباس یہاں پایا جا رہا ہے۔ اور اگر پیر صاحب، اگر رضوانہ کے آقا نے رضوانہ کو اجازت نہیں دی کہ آپ شوہر کے پاس جا کر رات گزارے، تو پھر نفقہ نہیں ہوگا، تو یہاں احتباس نہیں ہے، تو احتباس کے بعد نفقہ ہوتا ہے۔ وَالتَّبْوِيَّةُ أَن يُخَلَّى، اچھا یہ تبویہ یعنی رات گزارنا یہ کیسے متحقق ہوگا؟ اس کی صورت یہ ہے کہ آقا جو ہے نا لونڈی کے درمیان اور اس کے آزاد شوہر کے درمیان اپنے گھر میں تخلیہ کر دے، یعنی ان کو الگ طرح گھر میں کر دے جہاں کوئی دوسرا آدمی کے ساتھ موجود نہ ہو، اور رات کے وقت آقا اس سے خدمت بھی نہ لے، تو یہ تخلیہ شمار ہوگا، اور اس کے بعد اس پر کیا ہے؟ نفقہ لازم ہو جائے گا۔ اگر کچھ دن ایسے کیا، 2 دن 3 دن ایسے کیا، پھر اس کے بعد آقا نے دوبارہ خدمت لینا شروع کر دی، تو جب خدمت کا دوبارہ آغاز ہوگا نفقہ پھر ثابت ہو جائے گا، کیونکہ نفقہ احتباس کے بدلہ میں، جب تک احتباس ہے نفقہ ہے، جب احتباس ختم نفقہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آقا نے تبویہ تو کر دیا کہ آپ جائیں اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، رات گزارے، اچھا اصل ہے رات گزارنا،
رات گزارنے سے احتباس شمار ہوگا، دن کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ اگر آقا نے تبویہ کر دیا کہ رات اس کے ساتھ گزارے، لیکن یہ لونڈی کو آقا سے محبت ہے، کبھی کبھار جو ہے خود اپنی مرضی سے اس کے پاؤں دبانے کے لیے، سر میں تیل لگانے کے لیے خندق کو چلی جاتی ہے، تو یہ تبویہ کے خلاف نہیں ہوگا، یہ احتباس برقرار رہے گا. اس کے باوجود بھی آقا شوہر کو، پیر صاحب کو رضوانہ کا خرچہ دینا پڑے گا، کیونکہ کبھی کبھار جانے سے احتباس ختم نہیں ہوتا، خاص طور پر جب آقا نے حکم بھی نہ دیا ہو. ٹھیک ہے. فصل. اچھا آگے مدبرہ ام الولد فی حاذک الام اما. میں مدبرہ یا ام ولد کا مسئلہ بھی لونڈی کی طرح ہے، جو احکام لونڈی کے ہوئی ان کے بھی ہے، یہ بھی ان میں بھی فی الوقت خالص رقیت موجود ہوتی ہے. فصل. وعلی الزوج ان یسکن. اس فصل میں صاحب ہدایت جو ہے نا، صاحب قدوری، ان مسائل کو ذکر کریں گے جن کا تعلق سکنے سے ہے، کہ عورت کو گھر کہاں ملے گا، کیسے رکھے گا، کہاں رکھے گا، شرعی اعتبار سے اس کا گھر کون سا معتبر ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا سب سے پہلے مسئلہ یہ ذکر کیا صاحب قدوری نے کہ زوج پر جو ہے نا، عورت کو ایسا گھر دینا ضروری ہے جس میں وہ تنہا رہ سکے، اس میں کوئی تیسرا آدمی موجود نہ ہو، شوہر کا بھائی، شوہر کی بہنیں، شوہر کے والدین، کوئی بھی ان میں موجود نہ ہو. الا یہ کہ بیوی خود راضی ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ رہتی ہوں، وہ الگ مسئلہ ہے. شرعی اعتبار سے عورت کو ایک ایسا گھر چاہیے کہ جس کے اندر شوہر کا کوئی تیسرا آدمی موجود نہ ہو، کیونکہ سکنا جو ہے اس کی ضروریات میں سے ہے. جسے نفقہ دینا لازم ہے، سکنا دینا بھی کیا ہے، لازم ہے، اور یہ اللہ نے اس پر لازم کیا ہے. اور فرمایا کہ اس کے اندر تیسرا آدمی کوئی ہوگا اگر، تو عورت صحیح معنوں میں رہ نہیں سکے گی، اس کے سامان کا خطرہ رہے گا ہر ٹائم، اور اپنے شوہر سے صحیح معنوں میں وہ مجامعت جمع نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے. اور عورت کے ساتھ کھیل کود کا صورت پیدا نہیں ہو سکے گی، اس لیے ایک الگ طرح کا ہونا چاہیے. صحیح ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا. اگر شوہر کے پاس اس کی پہلی بیوی سے کوئی بچہ ہے، اس بچے کو بھی اس بیوی کے، موجودہ بیوی کے کمرے میں نہیں ٹھہرا سکتا ہے، کیونکہ یہاں بھی وہی بات ہے، اس کے سامنے ایک تو شوہر سے صحیح معنوں میں کھیل کود نہیں ہو سکے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہر خطرہ رہے گا کہ سامان چوری نہ کر لی، ضائع نہ کر دے گا، پیچھے نہ کر دے. اس لیے ولو اسکرا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پورا گھر لگ دو، پورا عمارت یعنی کہ پورا مکان نہیں، بلکہ گھر کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کے ایک بڑی مکان ہے، اس کے اندر 4 کمرے ہیں، ہر کمرے کا دروازہ الگ ہے، تو ان میں سے ایک کمرہ دے دے کہ سکنا شمار ہوگا، پوری عمارت دینا لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر شوہر ایسا کرتا ہے، اپنے دار میں سے ایک بیت، ایک کمرہ الگ لاک کے ساتھ اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو یہ مقصود حاصل ہو گیا. وَلَا هُوَ يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا. فرمایا کہ آقا کے شوہر کے لیے جائز ہے کہ اس گھر میں، اس دار میں، اس بیت میں اس کے بیوی کے والدین کو آنے سے روکے، یا اس کے علاوہ اس کے کوئی دوست احباب ہیں، سہیلیاں ہیں، ان کو آنے سے روکے، جائز ہے. اس کا اپنا گھر ہے، وہ جیسے چاہے اس میں تصرف کرے، بیوی کو حق نہیں ہے کہ اس میں دخل اندازی کرے. بیوی کو گھر مل گیا سو مل گیا، اب اس کے لیے اپنی سہیلیاں بھی آ رہی ہے، ہر ٹائم والدین بھی آ رہے ہیں، دوست احباب بھی آ رہے ہیں، یہ منہ اٹھا کے بیٹھا رہے، ایسا نہیں ہوگا. اس کو ہر طرح کا اختیار ہے، سب کو آنے سے منع کر دے، لیکن منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہاٹا منع کرتا رہے، اس کی خاص حدود ہے. اب مثال کے طور پر اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ والدہ اس کو دیکھنے بھی نہ آ سکے، والدہ آتے دیکھنے کے لیے بیٹی کو صرف، تو اس کو منع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ جب چاہے کس وقت آئے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں قطع رحمی پائی جائے گی پھر کہ والدین آئے اور کہ نہیں ملنا. اور اس طرح صرف سلام دعا کرنے میں اس کو کوئی ضرر بھی نہیں ہے، اس کو کیا پریشانی ہے، بیٹی سے ملنے آئے ملنے دے. ہاں البتہ اتنی گنجائش ہے کہ رات رہنے سے منع کر دے کہ آپ یہاں میرے گھر میں رات نہیں رہ سکتے، یا لمبی گفتگو سے منع کر دے، یہ بھی جائز ہے.
کوئی رات رہنے میں یا طویل گفتگو میں فتنے کا خطرہ ہے. والدین سے تو نہ ہو سہیلی آ جائے یا اس طرح دوسرے لوگ آ جائے, مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے جو ہے لمبی گفتگو یا رات ٹھہرنے سے اگر منع کرنا چاہے تو اس کو منع کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا جو والدین ہیں, والدین سے والدین اگر ملنے آتے ہیں اس سے تو ہفتے میں ایک بار ملنے کی اجازت دے گا. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں نا, 7 دنوں میں اگر ایک دن وہ آتے ہیں تو اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہوگی. روزانہ آ جائے پھر تو روک سکتا ہے, ہفتے میں ایک بار آتے ہیں پھر روکنے کی اجازت نہیں ہے. اور دیگر رشتہ دار جو ہے, پھوپھو ہے, ماموں ہے, چاچو ہے, دوسرے لوگ ہیں, خالائیں ہیں, تو وہ سال میں ایک بار مل سکتے ہیں. آ کر سال بھر میں ایک بار آئے تو اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں بار بار آتے ہیں پھر روک سکتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس عورت کے عامی رشتہ دار جتنے بھی ہیں, اگر وہ صرف ملاقات کے لیے آئے, سلام دعا کے حد تک کے لیے, صرف دیدار زیارت کرنے کے لیے, اس کو نہیں روک سکتا ان کو, چاہے وہ اس کو دوست احباب ہو, چاہے رشتہ دار ہو, جو بھی ہو. ہاں اگر دیگر رشتہ دار جو ہے, دوست احباب مثال کے طور پر سہیلیاں وغیرہ لمبی گفتگو کرنا چاہتی ہیں, رات ٹھہرنا چاہتی ہیں, تو اس کو روک سکتا ہے. اور والدین کے بارے میں فرمایا والدین اگر ہفتے میں ایک بار آئے اس کو ملنے دے گا, بار بار آئے ہر دن آئے پھر روک سکتا ہے. اور دیگر رشتہ دار جو ہیں ان کو سال بھر میں ایک بار ملنے کی اجازت دے گا, اس میں نہیں روک سکتا. ہاں وہ سال بھر میں 4-5 مرتبہ آ جائیں پھر کیا دے کیا تماشا بنایا تم لوگوں نے, ہر ٹائم آئے رہتے ہو, سال میں ایک بار آیا کرو. لیکن یہ معاشرتی اور اخلاقیات کے خلاف ہے یہ چیز, اس طرح کرنا نہیں چاہیے. اگر ان کو اس سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا ہے, اخلاقیات کا تقاضا ہے. ایک دائرہ میں رہتے ہوئے اگر بار بار بھی آتے ہیں تو ملنے دیں ان کو. اگر شرعی روح سے جو ہے اس کو اس بات کی اجازت ہے, اس کو ان کو روک سکتا ہے. وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلٍ, پیر صاحب رضوانہ کے شوہر تھے, یہ غائب ہو گئے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اور سراج کے پاس جو ہے نا کچھ مال ہے, اور سراج اس مال کا نام اعتراف کر رہا ہے یہ مال پیر صاحب کا ہے, اور یہ بھی اعتراف کرتا ہے جو رضوانہ ہے نا یہ پیر صاحب کی بیوی ہے. پیر صاحب کیا ہے اس ٹائم غائب. تو قاضی فرمایا کہ جو پیر صاحب کو جو مال ہے نا سراج کے پاس, اس مال میں رضوانہ کے لیے خرچہ کا تعین کر دے گا. اور اگر بچے شچے ہیں تو بچوں کا بھی خرچہ تعین کرے گا. پیر صاحب کے والدین ہیں ان کے خرچہ کا بھی تعین کر دے گا. ٹھیک ہے. اور اگر قاضی کو خود پتا ہے یہ جو سراج کے پاس جو مال ہے یہ پیر صاحب کا ہے, سراج اعتراف نہیں کر رہا کہ پیر صاحب کا مال ہے, لیکن قاضی کو علم ہے, تب بھی قاضی فیصلہ کر دے گا اس کے رضوانہ کے لیے, اس کے بچوں کے لیے اور والدین کے لیے. ٹھیک ہے. کیوں؟ پہلی صورت میں کہ جب سراج نے خود اقرار کر لیا کہ میرے پاس ودیعت ہے, اور یہ بھی اقرار کر لیا کہ رضوانہ اس کی بیوی ہے, تو گویا کہ اس بات کی اقرار کر رہا ہے کہ اس مال میں جو میرے پاس موجود ہے رضوانہ کا حق ہے. تو جب رضوانہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال سے پیسہ لے سکتی ہے, سے پیچھے مسئلہ گزرا تھا, ایک اور اصل پاس آئی تھی, کہا میرا خاوند جو ہے کنجوس ہے, خرچہ نہیں دیتا ہے. حضور نے فرمایا پیسے رکھے کہیں باہر جائے تو اس پیسے سے پیسے لے لیا کرو, اپنے اوپر خرچہ بھی کرو, اپنے بچوں بھی کرو. تو چونکہ جب وہ آقا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مال لینے کے حقدار ہے تو یہاں پر وہ موجود نہیں ہے تو تب بھی لینے کے حقدار ہے, خاص طور پر جب اقرار بھی موجود ہے کہ ایک آدمی کہہ بھی رہا ہے کہ پیر صاحب میرے پاس مال موجود ہے اور یہ اس کی ہے بیوی, تو یہاں بتائیے کہ اولا لینے کا کیا ہوگا, حق ہوگا. وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الَّذِي مَقْبُولٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ, یہ سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ جو سراج کہہ رہا ہے کہ یہ مال پیر صاحب کا ہے اور یہ اس کی بیوی ہے,
تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مال لے سکتی ہیں. یہ تو اقرار علی الغیب ہے, یہ تو غیب پہ اقرار کر رہا ہے, اور غیب پر اقرار معتبر نہیں ہوتا. تو یہاں آپ کیسے معتبر مان رہے ہیں؟ گویا یہ اس بات اقرار کر رہا ہے کہ جو غائب آدمی ہے پیر صاحب, اور اس کے ذمہ ہے کہ اس کو خرچہ دے, تو یہ غیب پر فیصلہ کرنا ہے, اور قضاء علی الغیب تو معتبر نہیں ہوتی. یہاں کیسے معتبر ہو رہی ہے؟ جواب یہ ہے معتبر نہ ہونے کی جو ہے نا دو صورتیں ہوتی ہیں, وہ یہاں دونوں موجود نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ یہاں یہ امیر مدعا یہ مدعا علیہ بنے, اس کے دو صورتیں ہیں, دونوں صورتیں یہ مدعا علیہ نہیں بن سکتا. جب مدعا علیہ نہیں بن سکتا تو لہٰذا یہ قضاء علی الغیب شمار نہیں ہوگی. مدعا علیہ بننے کی ایک صورت یہ ہے کہ جی یہ رضوانہ جو ہے اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں پیر صاحب کی بیوی ہوں, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ مودع کو مدعا علیہ بنائے, مودع کو مدعا علیہ بنائے, اور مدعا علیہ بنا کر پیر صاحب کے خلاف فیصلہ دائر کروائے. یہ سوچ یہاں نہیں بن سکتی, اس لیے کہ اس کی زوجیت سے مودع کو کیا تعلق ہے, وہ مدعا علیہ کیوں بنے گا؟ اس کا کوئی مطلب ہے, اس کا کوئی مقصد ہے, یہاں کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے یہ مدعا علیہ نہیں بن سکتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ رضوانہ اپنا حق ثابت کرنے کے لیے کہ اس مال میں میرا حق ہے, اس کو مدعا علیہ بنائے سراج کو شوہر غائب کے خلاف. یہ بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے حق اس کا ہے اس کے مال میں, مودع کو مدعا علیہ بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے اس کا اقرار برائے اقرار ہوگا. وہ مدعا علیہ دونوں صورتوں میں نہیں بن رہا. جب وہ مدعا علیہ نہیں ہے, اس کے اقرار برائے اقرار ہے, تو اس کا اقرار پہلے اپنے حق میں معتبر ہوگا, اپنے واسطہ سے جو ہے پھر یہ منتقل ہوگا پیر صاحب کی طرف. کیونکہ جب یہ کہے گا کہ یہ مال پیر صاحب کا ہے اور یہ اس کی بیوی ہے, گویا اقرار کر لیا, اس کو حق ملنا چاہیے, تو سب سے پہلے اقرار اپنے حق میں سراج کر رہا ہے کہ سب سے پہلے مال اس کے ہاتھ سے نکلے گا, اس کے واسطہ سے متعدی ہوگا پیر صاحب کی طرف. پیر صاحب تابع ہے, اصل یہ خود ہے. جب اصل خود ہے تو اپنے حق میں اقرار معتبر ہے, اصل کے حق میں تو تابع کے حق میں طریقوں اقرار معتبر ہوگا. یہ قضاء علی الغیب نہیں ہے. قضاء علی الغیب تب ہوتا جب یہ مودع یعنی سراج مدعا علیہ بنتا, اور مدعا علیہ بننے کی دو صورتیں تھی, دونوں صورتیں مدعا علیہ نہیں بن رہا, تو یہ صرف اقرار برائے اقرار ہے. یہ امین ہے, امین ہونے کے ناطے اقرار کر رہا ہے, اور یہ اقرار سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوگا, اس کے واسطہ سے متوجہ ہوگا پیر صاحب کی طرف. تو جو اپنے حق میں اس کا اقرار معتبر ہے جو کہ اصل ہے, تو اس کے واسطہ سے پیر صاحب کے حق میں اقرار کیا ہوگا, معتبر ہوگا. جی کدھر چلا گیا؟ وقضا اذا کان المال, یہ تو تھا کہ اسی طرح سراج نے کہا تھا میرے پاس یہ مال ودیعت امانت ہے پیر صاحب کا, ایسے ہی سراج نے کہا میرے پاس یہ مال مزاربت کا ہے, پیر صاحب مجھے دے کے گئے ہیں کہ مزاربت کرو, اور یہ بھی کہا کہ رضوانہ پیر صاحب کی بیوی ہے. اس صورت میں بھی قاضی اس کے نفقے کا فیصلہ کر دے گا. یا سراج نے کہا کہ میرے پاس یہ مال ہے, پیر صاحب نے مجھے قرض دیا تھا, تب بھی قاضی جو ہے اس مال کے اندر رضوانہ کے لیے خرچے کا فیصلہ کر دے گا. وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهَا, یہ تمام صورتوں میں کہ جب سراج کے پاس مال امانت کا ہو یا قرض کا ہو یا مزاربت کا ہو, قاضی جب فیصلہ کرے گا نا رضوانہ کے حق میں کہ اس کو نفقہ دو, یہ تب ہے جب اس کے پاس مال ہے وہ دراہم دنانیر ہو یا قسمہ پہناوے کا سامان ہو, یعنی جو من نوعان اس کو دیا جا سکے. اگر اس کے پاس ایسا مال ہے کہ جو من نوعان نہیں دیا جا سکتا نفقے میں, اس کو بیچنا پڑتا ہے, مثال کے طور پہ اس کے پاس کوئی مشینری پڑی ہے, اب ظاہر بات ہے مشینری تو نفقے میں نہیں دیں گے, وہ تو پہلے بیچنی پڑے گی, بیچ کر پیسے دینے پڑیں گے. تو فرمایا اگر ایسا سامان ہے جو سیم ٹو سیم من نوعان نہیں دیا جا سکتا, اس کو بیچنا پڑتا ہے,
تو بیچنے کا فیصلہ پھر نہیں کیا جائے گا. قاضی بیچنے کا فیصلہ نہیں دے سکتا ہے, کیونکہ امام صاحب کا مسلک تو یہ ہے کہ حاضر سروس جو موجود ہے, اگر شوہر یہاں موجود بھی ہوتا اور یہ نفقہ نہ دے رہا ہوتا اور اس کے پاس جو مال ہے وہ مشینری وغیرہ ہوتی, تو حاضر پر بھی قاضی یہ فیصلہ نہیں دے سکتا کہ آپ بیچو. یہاں تو غائب ہے, تو یہاں بطریق اولا بیچنے کا فیصلہ نہیں دیا جائے گا. لیکن صاحبین فرماتے ہیں نہیں, اگر حاضر ہے تو بیچنے کا فیصلہ قاضی دے گا, کیونکہ جب یہ خرچے دینے سے انکار کرے گا تو اس کی طرح سے ممانعت پائی گئی ہے. اس لیے اگر حاضر سروس موجود ہے پیر صاحب تو خرچہ نہیں دے رہا, تو قاضی کہے گا اپنا سامان بیچو, خرچہ دو. ہاں اگر وہ غائب ہے, جیسے کہ مسئلہ چل رہا ہے ہمارا غائب والا, تو وہاں پر بھی وہاں صاحبان پھر وہ ہمارے ساتھ ہے امام صاحب کے ساتھ, وہ کہتے ہیں غائب کے مال کو بیچنے کا فیصلہ نہیں دیا جائے گا, کیونکہ غیر کے مال کو بیچنے میں ایک قسم کی پریشانی کا باعث ہوگا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ رضوانہ جھوٹ بول رہی ہو, اس کو خرچہ دے کر گیا ہو, یا اس کو طلاق ہو چکی ہو, اس کا عدت گزر گئی ہو, نفقے کی حقدار ہی نہ ہو, پھر قاضی اس کا مال بیچے گا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے غائب کا مال تو صاحبان بھی فرماتے ہیں کہ بیچا نہیں جائے گا, لیکن اگر حاضر ہے تو حاضر کا مال بیچ کر اس کا نفع ادا کیا جائے گا. وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيلَ نَظَرِ الْغَائِبِ, صاحب قدوری فرما رہے ہیں جب قاضی غائب پر فیصلہ کر رہا ہے, مثال کے طور پر سراج نے کہا کہ یہ مال جو میرے پاس ہے پیر صاحب کی امانت ہے اور یہ رضوانہ اس کی بیوی ہے, قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو خرچہ دو. خرچہ ایسے نہیں دیا جائے گا, بلکہ قاضی جو ہے ایک کفیل منتخب کرے گا, ایک ضامن لے گا رضوانہ سے, اس بات کی زبان اٹھائے گا کہ وہ لمحہ و لمحہ اس کو دیکھتا رہے گا کہ کہیں غلط خرچ تو نہیں کر رہی, یہ جھوٹ بول کر تو نفع نہیں لیا اس نے. وہ زبان دے گا اس بات کی, وہ جھوٹ بول سکتی ہے نا, مثال کے طور پہ یہ کہے کہ وہ میرا جو ہے خاوند ہے خرچہ دے کر نہیں گیا, ہو سکتا ہے وہ سال بھر خرچہ دے کر گیا ہو, یہ بھی اسے طلاق دے کر چلا گیا ہو, عدت گزر گئی تو پھر تو نفع نہیں ہوتا. اس لیے قاضی ضامن لے گا. خدا نہ خواستہ بعد کا مسئلہ بنتا ہے تو پھر وہ ضامن کفیل جو ہے یہ سارا جو خرچہ دیا گیا ہے لٹانے کا ذمہ دار ہو, ٹھیک ہے. لیکن میراث کے باب میں جو ہے کفیل نہیں لیا جائے گا. مثال کے طور پر 4 آدمی آ گئے اور کہا کہ ہم مرنے والے کے وارث ہیں, اور اس کے علاوہ اس بات کا اقرار بھی نہیں کیا کہ ہمارے علاوہ کوئی ہے یا نہیں, تو یہاں قاضی ان 4 ورثاء سے کفیل نہیں لے گا اس بات پر کہ تمہارے علاوہ کی اور بھی وارث ہے یا نہیں. یہاں کفیل نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علاوہ کسی وارث ہونے کا بڑے موہوم ہے کہ نہیں, تو ایک شک والی چیز پر جو ہے کفیل نہیں لیا جاتا ہے. پہلے مسئلہ میں شوہر چونکہ موجود ہے, غائب ہے, کنفرم ہے, اس لیے اس کے حق کی رعایت کرتے ہوئے وہاں پر کفیل لیا جائے گا, تاکہ جب وہ آئے تو اس کو کسی قسم کا نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَيُحَلِّفُ بِاللَّهِ, کہ قاضی جب فیصلہ کر رہا ہو کہ رضوانہ کو نفقہ دیا جائے شوہر کے مال سے, تب قاضی جو ہے رضوانہ سے قسم بھی لے گا, قسم اٹھاؤ کہ تم نفقے کے حقدار ہو, تاکہ غائب کی مکمل رعایت ہو سکے. قسم اٹھوانے کے بعد پھر نفقہ دیا جائے گا اس کو. وَلَا يَقْضِي بِنَفْقَةٍ فِي مَالِ غَائِبٍ إِلَّا لِهَؤُلَاءِ, فرمایا جو قاضی غائب کے مال فیصلہ کر رہا ہے وہ صرف ان کے لیے کرے گا, زوجہ کے لیے, زوجہ کے بچوں کے لیے اور شوہر کے والدین کے لیے. اس کے علاوہ دیگر ذی محرم جو ہے ان کے لیے قاضی غائب پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ان کے لیے کیوں جائز ہے, یعنی زوجہ کے لیے, بچوں کے لیے, والدین کے لیے, اس لیے قضاء قاضی سے پہلے بھی یہ لوگ نفقے حقدار ہیں. یہاں قضاء قاضی صرف ایک مدد اور اعانت کے لیے ہوا ہے, ورنہ قاضی کے فیصلے سے نفقہ لازم نہیں ہوا, نفقہ پہلے سے لازم تھا. قاضی فیصلہ نہ بھی کرتا تب بھی یعنی کہ ان کے لیے, یعنی کہ زوجہ کے لیے, بچوں کے لیے, والدین کے لیے نفقہ قاضی کے فیصلے سے پہلے بھی لازم تھا. یہاں قاضی کا فیصلہ برائے اعانت اور مدد کیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ دلوایا جا سکے. تو چونکہ یہاں پہلے سے ہی لازم ہے اس لیے قاضی کا فیصلہ یہاں کو مانا جائے گا.
لیکن دیگر ذی رحم محرم جو ہیں اگر ان کے لیے خرچے کا فیصلہ کرنا ہے، چونکہ ذی رحم محرم کے خرچوں کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض کہتے ہیں ذی رحم محرم خرچہ اس آدمی پر ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے، کیونکہ اختلاف ہے اس لیے یہاں پر ان کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے مکمل قضاء قاضی چاہیے، اور قضاء قاضی کے لیے ضروری ہے جس پر فیصلہ کر رہا ہے قاضی وہ حاضر سروس ہو، اور یہاں پر وہ کیا ہے پیر صاحب غائب ہے، تو یہ قضاء علی الغائب ہو جائے گی، اور قضاء علی الغائب جائز نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پہ فیصلہ محارم کے بارے میں نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي بِذَلِكَ، ہم نے پیچھے کہا تھا کہ سراج اقرار کرے یہ مال پیر صاحب کا ہے اور رضوانہ اس کی بیوی ہے، یہ سراج اقرار تو نہ کرے کہ یہ مال پیر صاحب کا ہے لیکن قاضی کو پتا ہو، تب ہم نے کہا قاضی فیصلہ کر سکتا ہے نفقے کا، لیکن اگر کیا کہتے ہیں سراج اقرار نہیں کرتا اور پیر صاحب اور قاضی کو پتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں فرمایا کہ قاضی جو ہے اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا غائب پر۔ جی کدھر چلا گیا؟ ہاں، یعنی قاضی اس بات کو نہیں جانتا یعنی کہ رضوانہ جو ہے اس کی بیوی ہے یا نہیں، رضوانہ نے اپنی زوجیت پر بینہ قائم کی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، یا شوہر نے کوئی مال نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں فرمایا قاضی جو ہے غائب پر نفقے کا فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو جو ہے نا قاضی حکم کرے گا کہ آپ قرضہ لیتی رہو، کیا کرو؟ قرضہ لیتی رہو، قرضہ لینے کے بعد جب شوہر آئے گا تو شوہر کے آنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اگر آپ کا حق ہوا تو قرضہ لے کر واپس دلوا دیا جائے گا، اگر آپ کا حق نہ ہوا تو پھر قرضہ دینے کے خود ذمہ دار ہوں گی۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر قاضی کو زوجیت کا پتہ نہیں ہے اور جو ہے سراج اس کی زوجیت اقرار بھی نہیں کر رہا اور رضوانہ خود بینہ قائم کر رہی ہے زوجیت پر، تو اس صورت میں بھی قاضی کو فیصلہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس فیصلہ کرنے میں عورت کے لیے فائدہ ہے، مرد کو ضرر نہیں ہے۔ اس فائدہ کیا ہے، ضرر کیسے نہیں ہے مرد کو؟ وہ اس لیے کہ فیصلہ کر دے فی الحال کہ سراج جو ہے اس کو نفقہ دیتا رہے، جب شوہر آ جائے گا اس سے آ کر پوچھیں گے ہم، ہاں بھائی یہ آپ کی زوجہ تھی، آپ وہ نفقہ نہیں دے کر گئے؟ اس نے کہا ہاں زوجہ نفقہ دے کر نہیں گیا تھا، تو بات ثابت ہو گئی، اس نے جو حق لیا ٹھیک لیا ہے۔ اور اگر اس نے اگر انکار کر دیا کہ یہ میری زوجہ نہیں ہے، یا کہا کہ میں خرچہ دے کر گیا تھا، تو پھر فرمایا کہ یہ یحلف، اب قسم اٹھائے گا، اس بار قسم دو، اگر قسم کھانے سے انکار کر دے تب بھی ثابت ہوگا یہ جھوٹا ہے، عورت نے صحیح کام کیا ہے۔ اور اگر عورت بینہ قائم کر دے اپنے حق پر کہ میں نے جو کام کیا ہے اس پر بینہ یہ والے، تو تب بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ عورت نے جو کام کیا ہے وہ درست کیا ہے، اس نے غلط پیسے نہیں لیے، غلط خرچہ نہیں لیا ہے۔ دیکھو یہاں پر شوہر کے لیے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، بخلاف پہلی صورت کے اگر ہم کیا قرضہ لیتی رہو تو وہاں پہ قرضہ دے کوئی نہ دے، سو باتیں سنائے، کس سے کیسے لے، وہاں مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے اگر سراج نے اس کی زوجیت کا اقرار نہیں کیا اور آقا کو اور قاضی کو بھی علم نہیں ہے، تب بھی امام ظفر فرماتے ہیں قاضی کو فیصلہ کر دینا چاہیے، خاص طور پر جب عورت اپنی زوجیت بینہ قائم کر رہی ہے۔ آج جب شوہر آ جائے گا، شوہر کے آنے کے بعد سب جو ہے پول کھل جائے گے، اگر جھوٹی تھی تو کیا کہتے ہیں وہ واپس دلوا دیا جائے گا، اگر سچی تھی تو اس نے اپنا حق لے لیا ہے۔ اور آج کا دور فتویٰ بھی ظفر کے قول پر ہے کہ خرچہ دلوایا جائے گا تاکہ ضرر پیدا نہ ہو۔ اور فرمایا اس کے اندر اور بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے جو ہے اقوال ہیں، یہ کتاب جو ہے اس کے متحمل نہیں ہے، بڑی کتاب اس کی تفصیل ذکر کر دیا گیا ہے۔
فصل سے انشاءاللہ پھر دیکھیں گے. آج یہیں تک رکھ لیں.